کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آپ کی وہ پیش قدمی جو آپ کے وجود کو حالت عبادت سے باہر نکالے وہ گناہ ہے۔ پہلا گناہ زلزلہ پیدا کرتا ہے، ہل جاتا ہے انسان۔ اللہ کا بہت بڑا احسان یہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی پہلی فصل جو ہے وہ فطرت میں تمام ہوئی ہے، اللہ کی نعمتوں کی دوسری فصل ہدایت میں تمام ہوئی ہے۔ یعنی فطرت اور ہدایت، فطرت کی دو سطحیں ہیں، ایک فطرت، ایک داخلی فطرت ہے، ایک خارجی فطرت ہے۔ یعنی داخلی فطرت جسے ہم نیچر آف مین کہتے ہیں، اور خارجی فطرت جسے ہم نیچر کہتے ہیں، انوائرمنٹ کہتے ہیں، جیسے ہم باہر نکلیں تو ہمیں ایک نیچر نظر آتی ہے۔ تو اللہ کے انعامات کی پہلی فصل فطرت میں تمام ہوئی ہے۔ اللہ نے فطرت کو، انسان کی فطرت کو نیک بنایا ہے، یہ اللہ کا پہلا احسان ہے۔ اللہ نے خارجی فطرت کو اپنی نشانیوں سے بھر دیا ہے، ہر چیز جو باہر ہے وہ اللہ کے وجود کا پتہ دیتی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس طرح پھر اس کے بعد دوسرا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت بھی عطا کی، نور ہدایت بھی عطا کی، ہماری فطرت کو بھی ٹھیک رکھا۔ اگر ہماری فطرت ٹھیک نہیں ہوتی تو کوئی بھی دنیا کی طاقت ہمیں ٹھیک راستے پہ لانا مشکل تھا۔ چونکہ انسان فطرتاً ٹھیک ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنی حرکتوں سے یا شیطان کے بہکاوے سے یا شیطان کی باتوں میں اور اپنے نفس کے اختیار کا غلط استعمال کر کے غلط راستے پہ جاتا ہے، تو پھر وہ گڑبڑ کرتا ہے۔ نہیں تو یہودی اور عیسائی یا کسی بھی کافر کے گھر میں بھی آج جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ مسلمان پیدا ہوا ہے، وہ کافر پیدا نہیں ہوا ہے۔ کافر کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر زلزلہ آتا ہے۔ پہلا گناہ زلزلہ پیدا کرتا ہے، ہل جاتا ہے انسان۔ یہ جو زلزلہ ہے نا، یہ الارم ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور یہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، گناہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ لیکن یہ کون سا دل ہے؟ یہ مومن کا دل ہے، یہ صاحب ایمان کا دل ہے۔ اگر انسان، یہ کسی بدکار کا دل نہیں ہے، بدکار کے دل میں گناہ نہیں کھٹکتا، متقی کے دل میں یا مومن کے دل میں گناہ کھٹکتا ہے۔ تو پہلی دفعہ جب انسان کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کے اندر زلزلہ آتا ہے، ہل جاتا ہے بری طرح سے، اور پھر یعنی وہ اس کا نفس اس پہ ملامت کرتا ہے پوری طرح، پورا وجود جو ہے وہ یعنی سر سے لے کے پاؤں تک اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ اس کی اسکن کا ٹیکسچر چینج ہو جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اس کے بالوں کی گروتھ پہ اثر پڑتا ہے، اس کی آواز چینج ہو جاتی ہے، اس کی سانسوں کی رفتار بدل جاتی ہے، اس کی جو پیوپلز کی موومنٹ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اس کے سینے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں میں لرزہ ہوتا ہے، اس کے قدم میں وہ اعتماد نہیں ہوتا جتنا اس سے پہلے تھا، اس کے اسٹمک انزائمز اوور پروڈیوس کرتے ہیں، اس کی آنتوں، اس کے سینے، اس کے اسٹمک میں ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، ہارٹ، یہ سینے میں برننگ سی کیفیت ہوتی ہے، اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ جب وہ پہلی دفعہ باڈی کے اندر ڈرائنس ہونے لگتی ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے، کبھی حلق سوکھنے لگتا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کا پورا وجود جو ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ انسانی وجود میں ہمارے وجود کا ایک حصہ وہ ہے جس پہ ہمارا اختیار نہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے جگر کو یہ حکم نہیں دے سکتے کہ وہ کل سے گردوں کا کام کرے، اور گردوں کو یہ حکم نہیں دے سکتے کہ وہ کل سے وہ کام کرے جو جگر کر رہا تھا۔ یا آپ کہیں کہ بھئی میں نے اپنے انٹرنل سسٹم میں کچھ چینج کر لیا ہے، اب میں نے لنگس کو وہ ذمہ داری دے دی ہے جو اسٹمک نے لے رکھی تھی، میں نے اسٹمک کو فری کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا آپ کہیں کہ میں نے اپنے برین کو یہ انسٹرکشن دے دیا، برین ایسا نہیں ایسا کرے گا۔ تو جو آپ کی باڈی کا ایک سیل ہے، گناہ ڈیفائن کیسے ہوتا ہے؟ گناہ جو ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔
کوئی بھی ایسا عمل جو اس تسبیح کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے وہ گناہ ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ حالت نماز میں ہے، وہ حالت عبادت میں ہے، آپ کی وہ پیش قدمی جو آپ کے وجود کو حالت عبادت سے باہر نکالے وہ گناہ ہے کسی بھی چیز کو. تو یہ آپ فطرت خارج میں بھی ایسا کرتے ہیں، فطرت داخل میں بھی ایسا کرتے ہیں. تو جو پہلا گناہ انسان کرتا ہے اس کا پورا وجود چیخنے لگتا ہے، اس کا قلب رو رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے، اس کی اسکن کا ٹیکسچر چینج ہو جاتا ہے، اس کے انٹرنل سسٹمز پہ برا اثر پڑتا ہے. یہ یعنی اس کی ہارمونل ایکٹیویٹیز پہ اثر پڑتا ہے، اس کی نیند پہ، اس کی کوالٹی آف سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کے خوابوں کے کانٹینٹ چینج ہو جاتے ہیں. پہلا گناہ اتنا بڑا زلزلہ لے کے آتا ہے، پورے وجود کو لرزا دیتا ہے، پورے وجود کو لرزا دیتا ہے. وہ انسان جو اس پہلے گناہ پر توبہ کر لیتا ہے، ندامت کر لیتا ہے، توبہ جو ہے وہ دوبارہ سے آپ کو اپنی فطرت پہ واپس لے کر آتی ہے. آپ رجوع کرتے ہیں، اس کے لیے ایک لفظ ہے رجوع. آپ واپس آتے ہیں، آپ دوبارہ اپنی اوریجنل سیلف کی طرف لوٹتے ہیں. جو بگاڑ آپ نے کیا تھا، آپ کے پورے وجود جو حالت تسبیح میں تھا، وہ تسبیح معطل ہوئی تھی، اب واپس اس تسبیح دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے، چیزیں دوبارہ سے نارملائز ہو جاتی ہیں، چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. اسی لیے توبہ جو ہے، توبہ کے اندر جتنا روتے ہیں اتنا سکون حاصل کرتے ہیں. ندامت کا آنسو جتنی دیر نکلے گا اتنا قرار لے کر آئے گا، اتنا سکون لے کر آئے گا، اتنی سکینہ آپ کے اوپر نازل ہوگی، اتنی کیفیت جو ہے، اتنی ہیلنگ ہوگی. ایون آپ کی باڈی کے تمام سسٹمز امپروو کریں گے. توبہ اگر سچی ہو تو صرف قلب کو نہیں دھوتی، آپ کے وجود کے ایک ایک خلیے کی فنکشننگ کو کہہ لیجیے انفلوئنس کرتی ہے. آپ کی باڈی کا ایک ایک سیل جو ہے وہ اس کا سرور محسوس کرتا ہے، اس کی کیفیت، اس کی فنکشننگ امپروو ہوتی ہے. یہ ہے توبہ کا اثر. دعا کیا کرتی ہے؟ وہ دعا جو توبہ سے پہلے ہو رہی ہے، اس دعا کی وہ دعا تو کسی بھی کیفیت میں انسان کے لیے اللہ کا انعام ہے. ایک بات اور سمجھ لیجئے، کبھی اس بات کو سوچئے کہ اگر اللہ ہمیں دعا کا تحفہ نہ عطا کرتا تو کیا ہماری عقل خود سے اس کو ایجاد کر سکتی تھی؟ مطلب مالک کی عظمت کو، یعنی وہ اتنا بڑا مالک ہے، اتنا عظیم ہے، میں اتنا حقیر ہوں، اس کی کبریائی جس پر واضح ہو جائے اور اپنی چھوٹائی جس کو نظر آ جائے، اس کی یہ مجال بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے کچھ کہے، اس سے کچھ مانگے، ہمت بھی ہو سکتی ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے دعا کو نہ صرف دعا کا تحفہ عطا کیا، بلکہ اللہ نے یہ چاہا کہ گناہگار بھی مجھ سے مانگے. اللہ نے نہیں تو میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں کے پاس یہ علم نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں، میں دعا نہیں کر سکتا. معاشرے میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں. آپ معاشرے میں لوگوں آپ ڈھونڈیں، ان کی ہمت دعا نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کو علم نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو یہ دعا جو ہے، ہمارے بزرگ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے اللہ کے قرب کی سواریوں میں سے ایک بہت بڑی سواری ہے دعا. اللہ کے قرب کی سواریاں ہیں. اور ہمارے احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرب کی طرف لے جانے والی سب سے تیز رفتار سواری کا نام ہے دعا. اللہ کے قرب کی سواری ہے. ایک شرابی کو بھی وہ قرب مطلب اللہ نے کہا مطلب کیا کسی شرابی پہ پابندی ہے کہ مجھ سے دعا نہ مانگ؟ کیا کسی بدکار پہ پابندی ہے کہ مجھ سے دعا نہ مانگ؟ تو دعا تو ایک زبردست، اس کا ایک انسٹنٹ آپ کی سائیکک کنڈیشن امیڈیٹلی امپروو ہوتی ہے دعا سے. آپ جس سائیکک کنڈیشن پہ دعا سے پہلے تھے، دعا کے نتیجے میں آپ کی سائیکک کنڈیشن امپروو ہوتی ہے. لیکن جو آپ کی پوری وجود ہے، پورا کا پورا وجود ہے، وہ توبہ کے نتیجے میں
واپس ریورٹ کرتا ہے، واپس آپ اپنی ریسٹور کرتے ہیں، آپ واپس اپنی اوریجنل سیلف کی طرف لوٹتے ہیں، اپنی فطرت اصل کی طرف لوٹتے ہیں، آپ فطرت خیر کی طرف لوٹتے ہیں واپس جب آپ توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں. اور سچی توبہ کرنے کے نتیجے میں آپ اپنے وجود کی ٹوٹیلٹی کے ساتھ آپ کو چین نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے. یعنی وہ انسان جس کا ناشکرہ پن ختم نہیں ہو پا رہا اور پیٹ کا درد بھی ہے، اس کو پیٹ کے درد سے مکمل نجات نہیں مل پائے گی جب تک اس کا ناشکرہ پن مکمل طور پہ ختم نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ آج کے مسلمان اس عقیدے اور اس ایمان پر کھڑے نہیں ہیں. یہ مسئلہ ہے ہمارا. یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ناشکرہ پن کے ساتھ اپنے بدن کے تمام عوارض کا علاج ایبرٹ اور فائزر اور پتہ نہیں کون کون ہیں ان سب کی مدد سے، سینڈوز کی مدد سے دریافت کر لوں گا. شفاء کاملہ توبہ کاملہ سے مشروط ہے، شفاء کاملہ توبہ صادق سے مشروط ہے. شفاء جزوی نصیب ہوتی ہے توبہ صادق کے بغیر، شفاء کاملہ نصیب ہوتی ہے توبہ صادق کے ساتھ. اس لیے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی پورا وجود، آپ سر سے لے کے پاؤں تک، انگوٹھے کے ناخن تک، سر کے بالوں سے، پورے کے پورے آپ واپس ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ ایک اور ہی کیفیت ہوتی ہے. مطلب آپ دیکھیے نا، وہ سواری جو اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، اتنا گند اور کچرا اس میں لدا ہوا ہے، پھر بھی اللہ اس کو اپنی طرف، اللہ کی کشش اس کو پھر بھی اپنی طرف کھینچ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ توبہ سے پہلے کی بات ہے. اور اس کے بعد جب توبہ کر لی تو پھر وہ سواری کتنی آسانی سے، اس کی پرواز کیسی زبردست ہوگی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ موبائل ہے. میں ایک دن جہاز میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ، آپ نے بھی سنا ہوگا اکثر یہ، ایک دن میں نے بھی کئی دفعہ سنا تھا لیکن غور ایک ہی دفعہ ہوا. وہ اعلان کیا، وہ جہاز میں اناؤنس کرتے ہیں کہ بھائی اس کو بند کر لیجئے نہیں تو جہاز کی پرواز متاثر ہو سکتی ہے. میں سوچنے لگا، اتنا بڑا بوئنگ، اتنی بڑی پتہ نہیں کون سا وہ رولز رائس وغیرہ کا کون سا انجن ہے اللہ جانے اس میں، اور پتہ نہیں کیا ایسی بڑی، مطلب ایک بہت ہی توپ قسم کی چیز ہے نا جہاز تو، بہت ہی مطلب جہاز تو جہاز ہے. تو اتنا بڑا جہاز جو اتنے سارے خلفاء کو لے کے اڑ رہا ہے، اتنا بڑا جہاز، اس کی پرواز اس ننھے سے حقیر سے، مطلب اس کی ورتھ دیکھیں، اس کی ورتھ دیکھیں، اس کا انجن دیکھیں، اس کی حالت دیکھیں، اس کی وجہ سے اس کی پرواز متاثر ہو رہی ہے. جس کے اندر 600 مجھ جیسے سوار ہیں، اس کی پرواز اس سے متاثر ہو رہی ہے، تو میری پرواز اس سے کیسے متاثر نہیں ہوگی؟ میری پرواز، یعنی ایک جہاز کی روحانیت پر اس سے اثر پڑتا ہے. اس کی روحانیت کی کیا کیفیت ہے؟ ایک جہاز کی، یعنی جہاز اپنی مطلوبہ رفت تک نہیں پہنچ سکتا، جہاز اپنی مطلوبہ بلندی پر سرفراز نہیں ہو سکتا اس کی موجودگی میں. لہٰذا وہ باوجود اس کے کہ بہترین ٹیکنالوجی ہے، پوری جان لگا کر کوشش کرتے ہیں کہ 600 مسافر یا 400 مسافر اس کو پلیز بند کر لیں، پلیز بند. بار بار وہ آ کے نہیں دیکھیں بند کر لیں، دیکھیں بند کر لیں، سب بند کرتے ہیں. تو پھر انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ اب جہاز کی پرواز. تو میری پرواز مطلب مسلمان کی جو پرواز ہے نا، توبہ بھی اسی پرواز کا نام ہے، دعا بھی ایک پرواز کا نام ہے. اور یہ واپس پلٹنے، واپس اس طرف جانے کی کیفیت ہے. اس میں انسان، بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کبھی موضوعات ڈسکس ہی نہیں کیے، ہم نے بچوں سے ڈسکس نہیں کیے، ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے کبھی سوچا نہیں. توبہ کا مطلب ہے سوری، سوری کا مطلب ہے توبہ، توبہ کا مطلب ہے توبہ، توبہ کا مطلب ہے استغفر اللہ. توبہ اور استغفار ایک چیز نہیں ہوتی جناب، توبہ اور استغفار ایک چیز نہیں ہوتی. استغفار جو ہے زبان جس طرح کی عبادتیں کرنے کے قابل ہے، اس میں سے ایک کا نام ہے حمد، جس کے اندر شکر اور تسبیح آ جاتی ہے. دوسری کا نام ہے دعا، تیسری کا نام ہے توبہ.
یعنی استغفار جو ہے زبان کی عبادت ہو. یعنی زبان کون سی زبان، اگر صرف زبان نے نماز پڑھ دی ہو تو کیسے پڑھے گی؟ یا تو استغفر اللہ پڑھے گی، یا کوئی تسبیح پڑھے گی، یا شکر ادا کرے گی. یہ نماز، یہ زبان حالت عبادت میں ہے تو وہ آپ کو بتایا گیا. یہ زبان یعنی کلمہ شکر اور شکر میں فرق ہوتا ہے، کلمہ استغفار اور توبہ میں فرق ہوتا ہے. توبہ کیفیت کا نام ہے، استغفر اللہ ایک زبان سے نکلنے والے جملے کا نام ہے. الحمدللہ ایک کلمہ ہے، شکر ایک کیفیت ہے. کلمہ شکر اور شکر ایک چیز نہیں ہوتا. کلمہ شکر اور شکر تو ایک چیز نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے؟ یہ بالکل ایسی بات ہے نا کہ وزڈم کوٹس یاد کر لینا اور وزڈم مل جانا دو الگ باتیں ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ کہیں میں اقوال زریں یاد کر چکا ہوں اس وجہ سے زریں ہوں. نہیں بھائی. کیا خیال؟ تو وزڈم تو حکمت اور اقوال حکمت کا جو فرق ہے، اقوال حکمت کا رٹا لگا لینا حکمت نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح کلمہ شکر بول دینا اور شکر کی کیفیت میں جانا بعض اوقات دو الگ چیز. بعض لوگوں مطلب شکر کہتے ہیں کہ شکایت اور ناراضگی میرے لیے محال ہے. وہ انسان جس کے لیے شکایت اور ناراضگی محال ہو گئی ہے وہ کیفیت شکر میں ہے. بلکہ ہمارے بزرگ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ شکر نعمتوں پر سے اپنا استحقاق اور احساس ملکیت کو مسلسل ہٹا دینے سے مشروط ہے. جو نعمت بھی آپ کو حاصل ہے اس کو آپ اپنا استحقاق نہیں سمجھیں. جو مقام بھی آپ کو حاصل ہے اس کو آپ اپنا استحقاق نہ سمجھیں. تو ہم اس کیفیت میں نہیں ہیں.